احتشام بتائیے گا کہ فائنلی ڈیسیژن لے لیا گیا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کابینہ کے سائز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ چھوٹی کابینہ بنا کے بھی چلایا جا سکتا ہے انتظامات کو، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ بانی کی ہدایت پر یہ کابینہ تشکیل دی گئی ہے۔ اس کی تصدیق بھی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے جب حلف اٹھایا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ بانی کی مشاورت کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں دیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے 4 بار کوشش کی، ان سے ملاقات کی تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو اسی لیے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے بھی ان پر یہ دباؤ تھا کہ انہیں یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ مختصر کابینہ بنائی جائے، کیونکہ جو حکومتی امور ہیں وہ رکے ہوئے تھے اور خود وزیر اعلیٰ جو ہے تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ تو کل جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت ہی یہ کابینہ فائنل کر دی گئی تھی اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کل دوپہر تک ان کی باقی چیئرمین سے ملاقات ہو جائے، اگر نہیں ہوتی تو پھر کل رات تک یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کابینہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پہلے یہ کابینہ کا اس کا حجم تھا تقریباً 8 سے 10 ارکان لیے جا رہے تھے، جن میں 8 وزراء اور 2 ایک معاون خصوصی اور ایک مشیر کا بتایا جا رہا تھا، لیکن آخری ٹائم پر اس کی تعداد جو ہے 2 وزیر مزید لے لیے گئے ہیں اور 2 مشیر اور ایک معاون خصوصی کا اضافہ کیا گیا۔ آخری لمحوں پر جو ہے 2 وزیر اس میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں سابق اسپیکر اسد کیسر کے بھائی ہیں عاقب اللہ اور سابق صوبائی وزیر کے بھائی ہیں فیصل ترکی۔ یہ دونوں جو صوبائی وزراء ہیں ان کو سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی دور میں جو ہے انہوں نے استعفے دیے تھے اور خود وزیر اعلیٰ نے یہ کہا تھا اس وقت کہ علی امین گنڈاپور نے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی وزارت سے استعفا دے دیا ہے۔ تو آخری لمحے میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسد کیسر اور شہرام ترکی نے کل رات گئے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی اور ان کے جو بھائیوں کے جو نام ہیں وہ شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ریزن یہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے احتشام، بیرسٹر سیف کا بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ہوں گے، وہ ہیں یا نہیں ہے کابینہ میں؟ ان کا نام تو سامنے نہیں آیا۔ مزمل اسلم کو تو شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیں، مزمل اسلم کی جانب سے بانی چیئرمین کی جانب سے بھی اشارہ دیا گیا تھا اور خود سلمان اکرم راجہ اور دیگر مرکزی قائدین نے کہا تھا کہ بانی چیئرمین نے کہا کہ مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ بیرسٹر سیف کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو پی ٹی آئی کے اندر ان کی مخالفت کی جا رہی تھی کہ ان کو کیبنٹ میں شامل نہیں کیا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے دور میں بھی علی امین گنڈاپور کے دور میں بھی کافی دباؤ تھا علی امین کے اوپر کہ ان کو کابینہ میں شامل نہ کیا جائے، لیکن اس بار جو ہے وہ دباؤ کام کر گیا ہے اور بیرسٹر سیف کا نام اس بار شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اور کوہاٹ سے جو رکن اسمبلی ہے شفیع جان ینگسٹر ہیں، ان کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب کابینہ تشکیل دی جا رہی تھی تو پی ٹی آئی کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو جس کا جو شیلا انداز ہو، جو بات کر سکے، تو بیرسٹر سیف میں یہ تھا کہ وہ باٹم کے درمیان چل رہے تھے، مطلب دونوں طرف کا خیال رکھا جا رہا تھا، تو اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا جو شیلا ہمیں وزیر اطلاع ملے کہ جو بات کر سکے۔ بالکل۔ اور اب جو ہے 3 بجے یہ حلف برداری کی تقریب ہوگی، قلمدان بھی ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں کس کو کیا دینا ہے؟ دیکھیں، ابھی پورٹ فولیو کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہی جو سابق دور کے وزراء تھے کابینہ میں بھی جو شامل ہوئے ہیں ان کو وہی وزارتیں دی جائیں گی، لیکن چونکہ ابھی نئے لوگ اس میں آئے، جیسے شفیع جان آئے، ان کو اطلاعات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کو اطلاعات کی وزارت دی جائے گی۔ اسی طرح تاج محمد ترم جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں کابینہ میں، نئے ہیں ادریس لٹک ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ وزارتیں کافی زیادہ ہیں اور وزراء اس بار کم ہیں، 13 کی تعداد میں ہیں، تو دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ اپنے پاس خود کون سی وزارتیں رکھتے ہیں اور وزراء میں جو ہیں وہ کون سی وزارتیں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ابھی جو گورنر خیبر پختونخوا انہوں نے رات گئی یہ تصدیق کی تھی کہ گورنر سمری ان کو مل گئی، انہوں نے دستخط کر دی گئے اور آج 3 بجے جو ہے نئے وزراء سے حلف لیا جائے گا۔